الله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ انسان کے دنیا میں طرح طرح کے دشمن ہیں، مگر انسان کا سب سے زیادہ عداوت پر ڈٹا ہوا دشمن انسان کا نفس ہے۔ ہر لمحہ انسان اس کی زد میں ہے، اور یہ ایسا دشمن ہے جو انسان کو نظر بھی نہیں آتا لیکن انسان کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ انسان کی اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی، اور یہ دشمن مختلف طریقوں سے اسے گمراہی کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ یہ ایسا دشمن ہے کہ اگر اس کی ایک بات انسان مان لیتا ہے تو دوسری بات بھی انسان سے منوانے کی کوشش کرتا ہے، دوسری بات مان لیتا ہے تو تیسری بات منوانے کی کوشش کرتا ہے، تیسری بات مان لیتا ہے تو چوتھی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح لگاتار یہ دشمن انسان سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہی رہتا ہے اور بالکل تھکن محسوس نہیں کرتا۔ بہت بہادر اور مضبوط دشمن ہے۔ شیطان بھی انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ مگر انسان کے اوپر شیطان بھی نفس ہی کے ذریعے سے حملہ آور ہوتا ہے۔ نفس انسان کو بھلائیوں کا حکم دیتا ہی نہیں، بکثرت انسان کو برائیوں کی طرف ابھارتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس تو اکثر برائی پر ہی ابھارتا ہے، ہاں مگر وہ شخص بچ جاتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت جس کے ساتھ ہوتی ہے وہ بچ جاتا ہے۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس، وہ لوگ صرف گمان اور منچاہی چیزوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا ہے، ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہو۔ نفس انسان کو اپنی اطاعت پر ایسا لگا دیتا ہے کہ گویا انسان اپنے نفس کا پجاری بن جاتا ہے، اپنے نفس کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ وہ ہر بات میں اپنے نفس کی ہی مانتا ہے، نفس کی خواہش پر عمل کرتا ہے، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اپنی خواہش کا غلام بن گیا ہو۔ خواہشات کے سامنے بندے کی عقل مغلوب ہو کر چھپ جاتی ہے، اور خواہش غالب آ کر اس کو اپنا غلام بنا دیتی ہے۔ جو شخص ذرا بھی غور کرے اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ جو شخص بتوں کو پوجتا ہے وہ در حقیقت بتوں کو نہیں پوجتا بلکہ وہ اپنے نفس کو پوجتا ہے، کیونکہ اس کے نفس نے ہی اس کو اپنے آبائی دین کی طرف مائل کر رکھا ہے۔ اس کا نفس ہی اس کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ اسی دین پر چلے جس دین پر اس کے آبا و اجداد چلتے تھے۔ یہ سمجھ لیں آپ کہ انسان کا نفس انسان کے لیے رہزن ہے، انسان کا نفس انسان کے لیے ڈاکو ہے، انسان کا نفس انسان کو حق کی پیروی سے روک دیتا ہے، ایسے امراض میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے جو اس کے لیے انتہائی مہلک ہوتے ہیں، جیسے زنا کاری، نشہ خوری، ظلم، رشتہ ناتا ختم کرنا، بے حیائی، غلط عقائد، لوگوں سے بدگمانی، غیبت، عداوت و دشمنی، اور ایسی ہزاروں برائیاں
جو سب خواہشات نفسانی کا نتیجہ ہوتی ہیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ان برائیوں کا نقصان صرف ایک فرد کو نہیں ہوتا، بلکہ اس کا نقصان ایک فرد بھی سہتا ہے، خاندان بھی سہتا ہے اور معاشرہ بھی سہتا ہے۔ اور لوگوں میں جن لوگوں کے اندر یہ برائیاں ہوتی ہیں وہ تو اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، 3 چیزیں انسان کی ہلاکت کا سبب ہیں۔ اگر کسی مسلمان میں یہ سب عادتیں ہوں یا ان میں سے کوئی ایک ہو تو وہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، انسان ان کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان میں یہ سب عادتیں ہوں یا ان میں سے کوئی ایک ہو تو وہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، اور ان برے اعمال کی ہلاکت خیزیاں دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہیں اور آخرت میں تو ان کی ہلاکت بالکل عیاں ہوگی۔ ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتِ فَهَوًى مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ۔ ہلاک کرنے والی چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 خود غرضی، لالچ، نمبر 2 خواہشات نفسانی کی پیروی، نمبر 3 خود پسندی میں مبتلا ہونا۔ اور فرمایا آپ نے کہ یہ آخری چیز یعنی خود پسندی میں مبتلا ہونا پہلی 2 چیزوں کے مقابلے میں زیادہ ہلاک کرنے والی ہے۔ یہ 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، انسان کے ہلاکت کا سبب ہیں۔ میں ان تینوں چیزوں کو آپ حضرات کے سامنے ذرا تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز خواہشات نفس۔ جو کام خلاف شریعت ہیں ان کو پسند کرنا، ان کو اچھا سمجھنا شہوت یا خواہشات نفس کہلاتا ہے، اور ان میں سب سے بڑا درجہ کفر و شرک کا ہے، کیونکہ کفر و شرک خلاف شریعت ہیں، اور جو بندہ اپنے لیے کفر و شرک کو پسند کرتا ہے وہ اپنے نفس کی پیروی میں لگا ہوا ہے۔ یہ وہ درجہ ہے جو انسان کو اسلام سے دور کر دیتا ہے اور کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ بندہ شریعت کی کامل اتباع سے رک جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں خواہشات نفس کی خاصیت بتلاتے ہوئے اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور خواہشات نفس کی پیروی نہ کریں کیونکہ خواہشات نفس آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کر دے گی، بے راہ کر دے گی۔ خواہشات نفس کا نقصان دہ اور مہلک ہونا ساری دنیا کو تسلیم ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے انہیں بھی تسلیم ہے۔ مثلا کسی ملک کا حاکم بھلے ہی وہ کافر ہی کیوں نہ ہو اپنے ملک میں لوگوں کو منمانیاں کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اپنے ملک کی قوانین کا پابند بنانے کی کوشش کرتا ہے، بعض کاموں سے روکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جن کاموں سے وہ قانوناً ان کو روک رہا ہے وہ وہی تو ہیں جنہیں لوگ کرنا چاہتے ہیں اور وہ حاکم انہیں کرنے نہیں دیتا، اپنے ملک کے لیے ان کو نقصان سمجھتا ہے، تو وہ خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں خواہشات نفس سے رکنا ضروری ہے، ورنہ چور، ڈاکو، ظالم سب اپنی منمانیاں کرتے پھریں گے۔ اور دین اسلام کی روشنی میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات احکم الحاکمین ہے، زمین و آسمان سب اس کی مملوک ہیں، اس کائنات کا بھی اس نے ایک نظام بنا رکھا ہے، اس کے علم میں ہیں کہ فلاں فلاں کام
فلاں فلاں چیزیں لوگوں کے عقائد و اعمال کے لیے انتہائی مضر اور نقصان دہ ہیں، اس لیے اس ذات نے ان کاموں سے، ان چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اب جو شخص اللہ کے حکم پر اپنے نفس کی خواہشات کو ترجیح دے گا تو یقیناً وہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا ہوگا، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو اپنے نفس کی خواہشات کے اوپر ترجیح دے گا وہ اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے والا ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے نفس کی خواہشات پر عمل نہ کریں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں، اللہ کے احکام کو اپنے نفس کی خواہشات کے اوپر ترجیح دیں، اس لیے کہ اگر مزید غور کر لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ تمام گناہوں کا سبب ہی خواہشات نفس ہے۔ مثلا نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو چکی، لیکن ایک شخص اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے نفس کی خواہشات میں لگا ہوا ہے، یا سو رہا ہے، یا باتوں میں مصروف ہے، یا کاروبار میں، یا دوست و احباب کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، یا موبائل میں یا کھیل کود میں مصروف ہے۔ اب دو چیزیں تھیں، ایک طرف اللہ کا حکم اور دوسری طرف اپنے نفس کے خواہش۔ ان دو میں سے جو شخص اللہ کے حکم کو ترجیح دیتا ہے اس کے لیے نجات ہے، اور جو شخص خواہشات نفس کو ترجیح دیتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اسی طرح دیگر عبادات، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کو ادا نہ کرنا یا ادا کرنے میں سستی کرنا در حقیقت خواہشات نفسانی کا ہی نتیجہ ہے۔ کسی عبادت کو بالکل چھوڑ دینا یا آداب کی رعایت کے بغیر بے توجہی سے ادا کرنا خواہشات نفس ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور خواہشات نفس کی پیروی ہلاکت ہے۔ جو شخص خواہشات نفس کی اتباع کرتا ہے وہ بھلے ہی اپنے آپ کو مومن کہے مگر اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی، ایمان کی حقیقت اسے ابھی حاصل نہیں ہوئی۔ ایمان کی تو حقیقت ہی یہ ہے کہ بندہ خواہشات نفس کو شریعت کے تابع بنا دے، یہ نہیں کہ شریعت کو خواہشات نفس کے تابع بنا دے، بلکہ شریعت کو اپنی خواہشات کے اوپر ترجیح دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ بنا دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر معاملے میں بڑی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے، کہیں ہمارا کوئی کام خلاف شریعت نہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کا باعث قرار دیا ہے، اور جو شخص خواہشات نفس پر مکمل قابو پا لیتا ہے تو ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت کا بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روک لیتا ہے تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈریں، اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے روکے رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تبھی ہمارے لیے اچھا فیصلہ ہوگا۔ دوسری چیز جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ انسان کو ہلاک کرنے والی ہے، خود غرضی، مفاد پرستی۔ خود غرضی اور مفاد پرستی یہ ایک سوچ اور ایک رویے کا نام ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان صرف اپنی ذات
اور صرف اپنے مفاد کے بارے میں سوچتا ہے، صرف اپنی غرض کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی ضرورت کے بارے میں سوچتا ہے، اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی یہ خود غرضی دوسروں کے لیے کتنی نقصان دہ ہوگی، بلکہ یہ مرض آج اتنا بڑھ گیا ہے کہ کوئی کسی کے دکھ درد میں کام آنے کے بجائے زخم پر نمک پاشی کرنے میں کوئی عار اور شرم محسوس نہیں کرتا۔ اپنی غرض اور اپنا مفاد حاصل ہونا چاہیے، یہی اس کی آخری منزل ہوتی ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ خود غرضی حیوانیت کی اعلیٰ ترین صفت ہے۔ خود غرض آدمی بڑا لالچی ہوتا ہے، وہ صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے۔ اگر آپ اس سے کسی بھی کام کے لیے کہیں گے تو وہ فوراً یوں کہے گا میرا اس میں کیا فائدہ ہوگا۔ یہ خود غرضی ہے۔ خود غرض لوگ اپنے مطلب کے لیے کبھی کبھی میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتے ہیں، اور جب ان کا مطلب پورا ہو جاتا ہے تو آپ کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں یا آپ کو نقصان پہنچانے میں کوئی گریز نہیں کریں گے۔ بلکہ خود غرضی اور مفاد پرستی کے بارے میں علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ خود غرض اور مفاد پرست انسان سانپ کی طرح ہوتا ہے، آپ کتنا بھی ان کے ساتھ بھلائی کر لیں وہ آپ کو ڈس کر ہی رہیں گے۔ خود غرضی نہایت مہلک مرض ہے، بھائیوں اور خاندان والوں کو کبھی ایک نہیں ہونے دیتی۔ ضرورت پڑنے پر خون کے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، سالوں سال پرانے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ خود غرض لوگوں کو صرف اپنی فکر سوار ہوتی ہے، انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ دوسروں کی زندگی ان کی غرض کے لیے برباد ہو تو ہو، انہیں احساس نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ یہ اتنا مہلک مرض ہے کہ بنی اسرائیل کو اس مہلک مرض نے ہلاک کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 3 چیزوں سے رکنے کی نصیحت فرمائی، جس میں بنی اسرائیل کا ذکر بھی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاکم والفحش، خود غرضی سے بچو، فإنہ اہلک من کان قبلکم، اس لیے کہ خود غرضی ایسا مہلک مرض ہے جس نے بنی اسرائیل کو ہلاک کر دیا ہے۔ خود غرضی کی وجہ سے ان کا یہ حال ہو گیا تھا، امرہم بالظلم فظلموا، خود غرضی نے ان کو غریب لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے آمادہ کیا، تو اپنی غرض حاصل کرنے کے لیے انہوں نے غریبوں پر ظلم کرنے سے گریز نہیں کیا۔ وَأَمَرُهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، اور خود غرضی نے ان کو پرانے تعلقات اور رشتے ناطے ختم کرنے پر مجبور کیا، تو اپنی غرض حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ بھی کیا، پرانے تعلقات ختم کیے، رشتے ناطے توڑ لیے۔ وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا، اور خود غرضی نے ان کو اگر جھوٹ بولنے پر مجبور کیا، فسق و فجور پر مجبور کیا، جھوٹا الزام لگانے پر مجبور کیا، جھوٹی گواہی دینے کے لیے مجبور کیا، تو اپنی غرض حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اس سے بھی گریز نہیں کیا۔ لوگوں پر انہوں نے جھوٹے الزام بھی لگائے ہیں، جھوٹی گواہیاں بھی دی ہیں، فسق و فجور کے سارے کام کیے ہیں۔ تو خود غرضی انسان کو کسی بھی حد تک لے جا سکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا تھا ان میں دوسری چیز ہے وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم آج بظاہر ایک ظلم ہے، مگر قیامت کے دن ایک ظلم کی وجہ سے بہت ساری ظلمتوں کا اور تاریکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور تیسری چیز جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا ہے وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ، بد کلامی سے بچو، یعنی زبان سے برا بولنے سے بچو، بری بات کہنے سے بچو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نہ بد کلامی کو پسند فرماتے ہیں،
اور نہ بے حیائی کو پسند فرماتے ہیں۔ بہرحال وہ تین چیزیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی ہلاکت کا سبب بتایا ہے، ان میں سے دوسری چیز خود غرضی ہے، انتہائی مہلک مرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتایا ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا جو طریقہ علاج ہے اس طریقہ علاج کو اختیار کریں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاث من کن فیہ وقی شح نفسی، تین باتیں جس شخص کے اندر موجود ہوں گی اس شخص کو اس کے نفس کی خود غرضی سے بچا لیا جائے گا۔ نمبر 1، من ادى الزکاۃ، جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ روکتا نہیں ہے بلکہ سال پورا ہونے پر اپنے مال کا حساب لگا کر پوری زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، وہ شخص خود غرضی سے بچا لیا جاتا ہے۔ نمبر 2، وقر الضیف، مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ جب مہمان آتا ہے تو منہ نہیں بناتا، ناراض نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے اور اپنی حیثیت و وسعت کے مطابق مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ نمبر 3، وَأَعْطَى فِي النَّائِبَةِ، پریشان حال لوگوں کی، مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرتا ہے، ان کی ضرورتوں میں ان کے کام آتا ہے۔ جس شخص کے اندر یہ تین صفتیں موجود ہوں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو اس کے نفس کی خود غرضی سے اللہ تبارک و تعالی بچا لیں گے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مرض سے بچنے کے لیے ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مہلک بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان ہلاک کرنے والی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تیسری چیز جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ بھی انسان کو ہلاک کرنے والی ہے، اعجاب المرء بنفسہ، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، ہیا اشدہن، یہ پہلی دو میں سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیا ہے؟ خود پسندی، یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنے اعمال کو اچھا سمجھنا، اپنی رائے کو اچھا سمجھنا، یہ بھی ایسی بیماری ہے جو انسان کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دیتی ہے۔ خود پسندی میں انسان اپنے نفس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اپنے نفس سے راضی ہونے کے سبب اس میں بے شمار امراض پیدا ہو جاتے ہیں، بے شمار برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگتا ہے، متکبر بن جاتا ہے، اس میں کبر آ جاتا ہے، اپنی خوبیوں کی نسبت، اپنی بھلائیوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کے بجائے اپنی طرف کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے، اپنی خوبیوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنے میں عار محسوس کرتا ہے، اپنی رائے کو سب سے اچھی رائے سمجھتا ہے۔ خود پسندی انسان کے اندر پائی جانے والی ایسی خطرناک بیماری ہے جو انسان کو خالق کا شکر بجا لانے سے ہٹا کر اپنے نفس پر اعتماد کرنے اور اس کو سب کچھ سمجھنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے اس شخص کے اندر سے لوگوں کا احترام نکل جاتا ہے، لوگوں کے درجات کا پاس و لحاظ دل سے نکل جاتا ہے، اور سب سے اوپر آدمی اپنا آپ کو سمجھنے لگتا ہے، سب کی باتوں کے اوپر اپنی بات کو سمجھتا ہے، اپنی بات کو کبھی نیچی نہیں ہونے دیتا، اپنی نظر میں خود کو افضل سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ یعنی خود پسندی کے بے شمار نقصان ہیں، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ خود پسندی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، نیک اعمال خود پسندی کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایاکم والعجبہ، خود پسندی سے بچو، فإن العجب مہلکۃ لأہلہ، اس لیے کہ خود پسندی ہلاکت کا سبب ہے۔ والعجب لیأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب،
اور خود پسندی نیکیوں کو جلا کر اس طرح راکھ کر دیتی ہے جس طرح کہ آگ ایندھن کی لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہ خود پسندی کا سب سے بڑا نقصان ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار نقصانات ہیں۔ مثلا جس شخص کے اندر خود پسندی ہوتی ہے، اچھے اخلاق نہیں ہوتے۔ جس شخص کے اندر خود پسندی ہوتی ہے اس کے اندر کبر ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، اور لوگوں کی نظر میں وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود پسندی انسان کو اسلام سے بھی دور کر دیتی ہے۔ اس کے اندر اتنا کبر آ جاتا ہے کہ وہ اسلام سے دور چلا جاتا ہے۔ وہ خود پسندی ہی تو تھی جس نے شیطان کو آدم علیہ السلام کو سجدے سے متعلق اللہ کے حکم سے روح گردانی پر آمادہ کیا تھا۔ کیوں کیا تھا اس نے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار، جبکہ وہ تو اللہ کا حکم تھا۔ اس لیے کہ اس کے اندر خود پسندی تھی۔ اس نے کہا تھا انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں، بس میں کیوں سجدہ کروں اس کو؟ بس جس شخص کے اندر خود پسندی ہوتی ہے، تواضع اور انکساری سے اس کا تو دور دور تک کوئی رشتہ نہیں رہتا، کوئی تعلق نہیں رہتا، بلکہ اس کا تعلق تو کبر سے ہوتا ہے، بڑائی سے ہوتا ہے، اور نتیجہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام سے بھی دور چلا جاتا ہے۔ تو یہ خطرناک مرض ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ اس طرح کے امراض پیدا ہوتے ہیں نفس کی اتباع سے ہی، خواہشات نفسانی کا نتیجہ ہی ہیں یہ سب امراض۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے نفس کی اصلاح کریں، اپنے نفس کو سنوارنے کی کوشش کریں، ہلاکت کی ان چیزوں سے اپنا آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ جو شخص اپنے نفس کی اصلاح کر لے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب وہی ہوگا جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا۔ اور دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے نفس کی اصلاح فرما دیں، اللہ ہمارے نفس کو درست فرما دیں، اس کو سنوار دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کی پاکیزگی عطا فرما، اے اللہ میرے نفس کو پاک فرما، اس کو پاک کرنے والوں میں تیری ذات سے بہتر کوئی پاک کرنے والا نہیں ہے، سب سے بہتر آپ کی ذات پاک کرنے والی ہے، تو ہی اس کا کارساز اور مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔